سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 51 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے توحید کا مضمون اللہ پاک نے بیان فرمایا، یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ کہتا ہے کہ تم دو معبود قرار نہ دینا، دو معبود نہ بنانا۔ دنیا میں مختلف مذاہب اور مختلف قومیں رہیں اور آج بھی ہیں، اور بہت سی قومیں ایک سے زیادہ خداؤں اور معبودوں کی قائل رہیں۔ خود عربوں میں ایک سے زیادہ خداؤں کی یا خدا کے اپنے خیال کے مطابق مقربوں کی، محبوبوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ آپ سنتے ہیں کہ خود کعبہ کے اندر 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ البتہ عربوں میں دو قبیلے ایسے تھے، قبیلہ بنو بکر اور بنو تمیم، جو فارس کے قریب رہتے تھے، تو وہ مجوسیوں کے عقائد اور نظریات سے متاثر تھے۔ چونکہ مجوسی دو خداؤں کو مانتے ہیں، نور کا خدا الگ، ظلمت کا خدا الگ، خیر کا خدا الگ، شر کا خدا الگ۔ تو یہ جو دو قبیلے تھے بنو بکر اور بنو تمیم، یہ بھی دو خداؤں کے قائل تھے۔ مجوسی ایک خدا کو یزدان کہتے ہیں اور دوسرے کو اہرمن۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے صرف یزدان ہی خدا تھا اور دنیا میں خیر ہی خیر تھا۔ ایک دفعہ یزدان کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوا، تو اس کی وجہ سے ایک اور خدا وجود میں آ گیا جسے انہوں نے اہرمن کا نام دیا۔ تو یہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا۔ تو ان کے عقیدے سے متاثر ہو کر یہ جو دو قبیلے تھے ان کے پڑوس میں رہنے والے، یہ بھی دو خداؤں کے قائل ہو گئے۔ اس لیے کہ بسا اوقات پڑوس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ مسلمان جو ہندوستانیوں کے
جو ہندوستان کے ہندوؤں کے پڑوس میں رہے تو ان کے اندر ہندوؤں والی رسمیں اور ہندوؤں والے بعض عقیدے وہ آ گئے، شرک کا عقیدہ، شادی بیاہ کی مختلف قسم کی رسمیں، اس پڑوس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے دیہاتوں میں یہ جو شیخو پورہ، گجرانوالا، سیالکوٹ ہے، تو ان کے دیہاتوں میں عیسائی بھی کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ اکثر دیہات ایسے ہیں کہ ان میں ایک چھوٹا سا محلہ عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے، جس کو وہاں کی زبان میں عیسائیوں کی ٹھٹھی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ جیسے مسلمان اپنے کسی عزیز کے انتقال پر تیجے دسویں کی رسم مناتے ہیں تو عیسائی بھی تیجے دسویں کی رسم منا رہے تھے، تو وہ ان سے اس رسم میں متاثر ہو گئے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان ہندوؤں کے پڑوس میں رہے، ان کا ملنا جلنا، معاشرت، دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں کے ساتھ رہا، تو ان کے اندر بھی بعض چیزیں ہندوؤں والی آ گئی۔ بڑا عبرت آموز واقعہ لکھا ہے بعض کتابوں میں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے۔ بانی تبلیغی جماعت جب انہوں نے میوات میں دعوت کا کام شروع کیا تو بعض میواتیوں سے ان کے نام پوچھے تو نام ہندوؤں والے۔ ان سے پوچھا کلمہ آتا ہے تو کہنے لگے کلمہ تو ہم کو نہیں آتا۔ نماز آتی ہے، نماز بھی نہیں آتی۔ مسجد میں کبھی جاتے ہو؟ نہیں، مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ نام بھی ہندوؤں والے، کام بھی ہندوؤں والے، خیالات بھی ہندوؤں والے، کلمہ طیبہ تک نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان۔ تو ان سے پوچھا تمہارے مسلمان ہونے کی کوئی علامت تو ہونی چاہیے، کوئی ہے علامت؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہمارے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے لاؤ قرآن پاک۔ تو وہ جو قرآن کریم لائے تو وہ گائے کے گوبر سے انہوں نے لیپا ہوا تھا۔ چونکہ ہندو جو ہیں وہ گائے کے گوبر اور پیشاب کو متبرک اور محترم سمجھتے ہیں، تو ان بیچاروں نے اپنے خیال میں ایک متبرک کلام کو متبرک چیز کے ساتھ لیپا ہوا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہمارا پڑوس اچھا پڑوس ہو، ہم ایسی جگہ رہنے کی کوشش کریں جہاں ہمارا ایمان، جہاں ہمارا عقیدہ، جہاں ہماری معاشرت، ہماری ثقافت، ہماری روایات، ہمارے اخلاق، ہماری نئی نسل وہ محفوظ رہے۔ غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا، کہ وہ اپنا مکان، ان کا پڑوسی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا تھا، تو ایک گاہک لگا، اس نے معقول قیمت لگائی، لیکن ان صاحب نے اس سے زیادہ قیمت بتائی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ میں اس مکان کے لوں گا اور 10 لاکھ یہ صاحب جن کے پڑوس میں رہتا ہوں ان کے پڑوس کے لوں گا، اس لیے کہ ان کا پڑوس اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس پڑوس کو بھی بہت قیمتی چیز سمجھتا ہوں۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 2 قبیلے تھے عرب کے، یہ 2 خداؤں کے قائل ہو گئے، مجوسیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور ان کے پڑوس کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین،
اللہ کہتے ہیں کہ دو معبود قرار نہ دو، دو معبود نہ ٹھہراؤ، انما ہوا الہ واحد، بے شک معبود تو صرف ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھ ہی سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ یہاں اگرچہ صرف ڈر کا ذکر ہے، لیکن عربی کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات ایک ضد کو ذکر کیا جاتا ہے تو دوسری ضد خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب ڈر کو ذکر کیا تو امید خود بخود سمجھ میں آ گئی، ڈر بھی اللہ سے ہے اور امید بھی اللہ سے ہے۔ تو ایک مسلمان ایک اللہ ہی سے ڈرتا ہے اور ایک اللہ ہی سے ساری امیدیں رکھتا ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ ہی سے دعائیں کرتا ہے، ایک اللہ ہی کے نام پر صدقہ خیرات کرتا ہے، اور ایک اللہ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اور اس کی ساری عبادتوں کے سارے انداز وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ چنانچہ ہم ہر روز ہر نماز میں تشہد میں یہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، بدنی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لیے، اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کا دین واجب الاطاعت ہے، اسی کے دین کی اطاعت کی جائے گی۔ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے رکوع نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو وہاں اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اطاعت بھی صرف اللہ ہی کا حق ہے، عبادت بھی اللہ کی اور اطاعت بھی صرف اللہ کی ہے۔ بسا اوقات شرک فی العبادت تو نہیں کیا جاتا، لیکن بعض اوقات شرک فی الاطاعت کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی اور کی اطاعت کو بھی ایسے ہی واجب سمجھا جائے، ایسے ہی ضروری سمجھا جائے جیسا کہ اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت ہے، تو یہ ہم نے اللہ کی اطاعت میں دوسرے کو شریک کر لیا۔ اللہ فرماتے افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ تو ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے اور امید بھی صرف اللہ ہی سے لگائی رکھنی چاہیے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، خاص ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، مادی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ یہ ایک مسلمان کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو۔ نعمت بھی حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ادباً ہم کہتے ہیں نعمت اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت میرے گناہوں کی طرف سے ہے، وگرنہ حقیقت میں سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے الذی یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور آگے کیا فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار میں ہو جاتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ تھا اصل تو کہ بیمار بھی وہ کرتا ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے، لیکن ادب کے طور پر فرمایا کہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا میرا اللہ دیتا ہے۔
تو یہاں بھی اللہ کی نعمت کا ذکر ہے، مصیبت کا ذکر نہیں. لیکن دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے، تو موت بھی اللہ کی طرف سے. جب سب کچھ اسی کی طرف سے ہے تو اسی سے سوال کرنا چاہیے. نعمت کا سوال بھی اسی سے، اور مصیبت کے دور کرنے کا سوال بھی اللہ ہی سے ہو. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات جس کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں اس مصیبت میں بھی کوئی نعمت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے. اگرچہ وہ مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن اس مصیبت میں بھی کوئی نہ کوئی نعمت کا پہلو ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص غربت کو مصیبت سمجھتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر اللہ پاک اس کو امیر کر دے تو اس کے اندر تکبر آ جائے، سرکشی آ جائے، یہ فرعون بن کے بیٹھ جائے. بڑا سادہ سا شعر ہے فارسی کا، نفس ما ہم کمتر از فرعون نیست، لیک اورا عون ایرا عون نیست. ہمارا نفس بھی فرعون سے کمتر نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ فرعون کے پاس سارے اسباب و وسائل، فوج اور لشکر تھا، ہمارے پاس یہ ہے نہیں ہے. مگر نہ ہمارا نفس بھی فرعون سے کمتر نہیں ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر قدرت دی ہو تو شاید ہم روزانہ ہی ایک آدھ کو قتل کر دیا کریں. اتنا غصہ آ جاتا ہے، دل چاہتا ہے اس کی ٹانگیں توڑ دوں، اس کے ہاتھ توڑ دوں، اس کی سانس ہی بند کر دوں، اس کی روزی بند کر دوں. یہ تو اللہ نے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں دیا، وگرنہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر گزریں. اتنا بعض اوقات ہم مغلوب الغضب ہو جاتے ہیں. تو غربت کو وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس اگر یہ پیسہ آ جائے تو یہ وقت کا فرعون بن جائے، یہ وقت کا قارون بن جائے، یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائے، خدا نہ کرے ایمان سے محروم ہو جائے. آپ کو صحابی کا واقعہ معلوم ہے، بظاہر تو صحابی تھے لیکن شاید اندر سے وہ ایمان والے نہیں تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک مجھے مال و دولت عطا کر دے. جب بہت مال و دولت عطا ہو گیا، مدینہ میں ان کا ریوڑ سما نہیں سکا، مدینہ سے باہر چلے گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ 5 وقت کی نماز سے محروم ہوئے، جمعے کی نماز سے محروم ہوئے، حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے لیے اپنے نمائندے بھیجے تو زکوٰۃ کے دینے میں بھی ٹال مٹول کیا. چنانچہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، ان میں سے کسی نے بھی ان کی زکوٰۃ کو، ان کے صدقے کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فوت ہو گئے. تو یہ غربت کو مصیبت سمجھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے لیے اللہ پاک نے اس میں کیا حکمت چھپا رکھی ہے، یہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ بیماری جس کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی بیماری یہ بڑی بیماری سے بچا لیتی ہے. اور پھر بیماری ایک مومن کو بیماری گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ ہے، درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے. تو بیماری میں بھی حکمتیں ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں اللہ پاک نے ویسے تو نعمت کا ذکر کیا کہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور بعض اوقات مصیبت میں بھی نعمت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے. ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں کوئی نعمت کا پہلو ہوتا ہے. میں کبھی کبھار اپنی مثال دے دیتا ہوں، چونکہ مضمون آ گیا تو اس لیے. یہ میرے ساتھ جو ہو گیا معذوری کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہوا، تو یقین جانیں اس معذوری کی وجہ سے اللہ نے ایک نعمت لے کر اتنی نعمتیں عطا کر دیں، اتنی نعمتیں عطا کر دیں کہ میں ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اور
بعض اوقات میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ تکلیف نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں دین کی طرف آتا یا نہیں آتا. آج قرآن کا درس دے رہا ہوں، اگر ٹھیک ٹھاک ہوتا تو پتہ نہیں گانے گا رہا ہوتا یا آوارہ لوگوں کی مجلسوں میں پھر رہا ہوتا، یا اللہ معاف فرمائے کچھ چوری چکاری کر رہا ہوتا، ڈاکے ڈال رہا ہوتا، اپنے خاندانی پیشے کے مطابق میں ہل چلا رہا ہوتا، ذمہ دارہ کر رہا ہوتا. لیکن شاید یہ کچھ تو نہ ہوتا جو کچھ اب اللہ پاک کرنے کی توفیق دے رہے. تو بعض اوقات مصیبت میں بھی کوئی نعمت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے. اصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صرف نعمت کا کیوں ذکر کیا، کیونکہ اصل تو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. وما بکم من نعمت، اور جو بھی تمہیں نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف فریاد کرتے ہو. یہاں اللہ پاک نے انسان کے قلت صبر کو بیان کیا ہے کہ انسان بہت کم صبر کرنے والا ہے، بہت کم صبر کرنے والا ہے. کاش آپ عربی زبان کو جانتے ہوتے تو آپ سمجھتے کہ قرآن کیسی باریکیوں کا لحاظ کرتا ہے. 2 لفظ ایسے استعمال کیے ہیں جن سے انسان کا قلت صبر ظاہر ہوتا ہے. پہلا لفظ یہ فرمایا کہ ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں تکلیف چھو کر گزرتی ہے. الفظ اصل معنی یہ ہے، مس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چھو جانا. جب تمہیں کوئی تکلیف چھو کر گزرتی ہے تو اسی وقت فریاد کرنے لگتے ہو. یعنی اصل مصیبت تکلیف آئے نہ آئے، ذرا تکلیف چھو کر گزر جائے تو تم پریشان ہو جاتے ہو. بعض اوقات ہمارے اوپر جو تکلیف آتی ہے ہم سمجھتے پتہ نہیں کتنی بڑی تکلیف ہے، چیختے چلاتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں. لیکن جب ہم دنیا میں پھریں تو لگتا ہے کہ ہم سے تو کہیں زیادہ پریشان حال لوگ ہیں. ویسے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو. میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی ہسپتالوں کا بھی چکر لگایا کرو. ہسپتالوں میں دیکھیں کیسے کیسے مریض ہیں، کیسی کیسی تکلیف اور پریشانی میں ہیں. کتنے ہی ایسے ہیں کہ سال ہر سال سے وہ بستر سے اٹھ ہی نہیں سکے. ہمارے محلے کا ایک ساتھی تو آپ کو پتہ ہے، سہیل بھائی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، 17-18 سال بستر پر رہے، کروٹ تک نہیں بدل سکتے تھے، انتقال فرما گئے. ہمارے ایک اور ساتھی بھی ہیں اسی طرح کے، احسان سرور ان کا نام ہے، گجرات کے قریب ایک قصبے میں رہتے ہیں. نوجوانی میں شادی کے صرف 1.5 سال بعد ایک ایکسیڈنٹ میں حرام مغز متاثر ہوا، اور وہ اب میرے خیال میں ان کو بھی 17-18 سال تقریباً ہو گئے بستر پر لیٹے ہوئے. اور اللہ اکبر، اس اللہ کے بندے نے اہتمام کیا ہوا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے. پتہ نہیں کس کس کو میسج بھیجتا ہوگا، لیکن مجھے روزانہ ان کا ایک میسج وصول ہوتا ہے، اور اکثر اس میسج میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اللہ اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ شخص جو 18 سال سے بستر پر لیٹا ہوا ہے، وہ اپنی تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر اس پر بھی میں کہتے ہیں میں اللہ پر راضی ہوں. ہفتے 15 دن بعد ایک دفعہ فون بھی کرتا ہے. یہ بھی اس نے التزام کیا ہو. مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے کرنا چاہیے لیکن بھول جاتا ہوں، وہ کر لیتے ہیں. میسج روزانہ، اور ہفتہ 10 دن بعد ٹیلی فون، اور مصروف رکھا ہوا اپنے آپ کو ذکر میں، دعا میں، درود شریف میں، توبہ، استغفار، تلاوت میں، مطالعے میں، اسی میں مصروف رکھا ہوا ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے میں برداشت کروں گا، لیکن ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ تکلیف میں ہیں، ہم سے زیادہ پریشان ہیں، تو پھر اپنی تکلیف ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تکلیف چھو کر گزر جاتی ہے تو تم چیخنے چلانے لگتے ہو، چھو کر گزرتی ہے پھر بھی پریشان ہو جاتے ہو۔ ایک لفظ تو یہ استعمال کیا انسان کے قلت صبر کو بتانے کے لیے کہ اس کے اندر صبر بہت تھوڑا ہے۔ دوسرا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اللہ ہی کے سامنے فریاد کرتے ہو۔ تجأرون یہ لفظ اصل میں وحشی جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو تکلیف کے وقت ایسا چلاتے ہیں کہ پورا جنگل ان کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے لیکن تم ایسی فریاد کرتے ہو اور اتنے شکوے کرتے ہو گویا کہ تم سے زیادہ پریشان دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے۔ بہت عرصہ پہلے وہ اسکول کی کتاب میں سر سید صاحب کی ایک کہانی پڑھی تھی کہ کہیں اعلان ہوا کہ بھی جتنے بیمار اور پریشان ہیں وہ اپنی اپنی پریشانی لے کر آ جائیں۔ سب اپنی پریشانیاں لے کر آ گئے، کوئی دمے کا مریض ہے، کوئی قبض کا مریض ہے، اور کوئی بلڈ پریشر کا ہے، اور کوئی شوگر کا ہے، سارے اپنی اپنی بیماریاں تکلیفیں لے کر ایک جگہ آ گئے اور سب نے وہاں پر رکھ دی۔ اب جب شوگر والے نے دیکھا دمے والے کو، بیچارہ تو سانس ہی نہیں لے سکتا، ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہے، تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی اپنی پریشانی دے جاؤ اور اس کے بدلے میں دوسری لے کر چلے جاؤ تو تمہیں اختیار ہے۔ جب اختیار دیا گیا تو سوچ بچار کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ وہ میری پریشانی وہ تو کچھ کم ہی تھی، دوسرے کی پریشانی تو مجھ سے زیادہ بڑی ہے، تو اپنی اپنی بیماری اور پریشانی کو لے کر ہی واپس چلے گئے۔ تو ہمیں دوسروں کا پتہ نہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ لوگ کیسی کیسی پریشانیوں میں ہیں، اللہ اکبر، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ تھکے۔ میں بہت زیادہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں لوگوں کے حالات کا پتہ ہے، لیکن چونکہ ہم بیان بھی کرتے ہیں، درس قرآن بھی دیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں، عوام سے ایک تعلق ہے، ان کا سامنا کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ خدا جانتا ہے ترس آتا ہے سن کر، یا اللہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو نیند کیسے آتی ہے، ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک بوڑھی خاتون آئیں اپنی ایک بیٹی کے ساتھ، اور یقین کریں جو دونوں کا پردہ نہیں تھا، تو میں نے سمجھا یہ دونوں بہنیں ہیں، اور پتہ چلا کہ وہ جو دوسری ساتھ آئی ہے وہ اس کی بہن نہیں، وہ اس کی بیٹی ہے، 40 سال سے اوپر عمر ہو گئی اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی، پریشان ہے، اماں کے آنسو گر رہے ہیں۔ بیٹی کو بتاتے ہوئے حیا آتی، میں کیسے بتاؤں؟ پھر ایسے موقع پر لوگ سہارا لیتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہوا ہے، بندش کی ہوئی ہے، مختلف قسم کے بہانے، اور انہوں نے اپنے جو حالات بتائے، یقین کریں میرا دل دھال کر رہ گیا، یا اللہ یہ ماں کیسے رات سوتی ہوگی، باپ فوت ہو چکا ہے، بیٹی کو وہ دیکھ رہی 40 سال سے عمر زائد ہو گئی، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھنے سے مجھے لگ رہی تھی کہ اس بڑی اماں کی چھوٹی بہن ہوگی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو میری بیٹی ہے۔ اب بھی وہ امید میں شاید کوئی رشتہ آ جائے، کوئی وظیفہ، کوئی ورد ایسا مل جائے۔ تو یہ تو ابھی میں چونکہ یہاں آ رہا تھا درس کے لیے، وہ محترمہ تشریف لے آئیں تو میں نے ان کی داستان سن لی، تو میں بتا رہا ہوں، ورنہ اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں جس میں لوگ مبتلا ہیں، لیکن ہر کوئی سر عام بیان نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے سامنے فریاد نہ کرو، فریاد تو اسی کے سامنے کرنی ہے، وہی فریادیں سننے والا ہے، اور وہی ہے جو فریادیں سن کر پھر تانا بھی نہیں دیتا۔ اب ہو سکتا ہے جیسے وہ اماں آئی، میں اس کو کہہ دیتا اماں اب آپ کو فکر ہو رہی ہے اس کے رشتے کی، جب عمر تھی اس وقت فکر کرتی، ہو سکتا ہے
میں اس کو کہہ دیتا، میں نے تو نہیں کہا، مجھے اس کے جذبات ملحوظ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی میرے جیسا اس کو کہہ دے. لیکن اگر اللہ کے سامنے روئے گی تو اللہ تو اس کو تانا نہیں دے گا. اللہ کے سامنے جب ہم فریاد کرتے ہیں، ہمارا اللہ تو ہمیں کسی قسم کا تانا نہیں دیتا. اتنی نافرمانی تو میری کرتا رہا، اتنے گناہ، اتنی بغاوت، اتنی سرکشی، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اذان سنتا رہا، کبھی تیرے دل میں خیال ہی نہیں آیا میں اللہ کے سامنے جاؤں. وہ 50 سال 100 سال بھی گناہوں میں گزار دے، اللہ کے سامنے چلے جائے، اللہ پھر بھی کہتے یہ میرا بندہ ہے، آنے دو، میرا بندہ ہے، فریاد پیش کرنے دو. تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم میرے سامنے فریاد نہ کرو، فریاد تو اسی کے سامنے ہے. اللہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تمہاری تکلیف اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. اللہ کہتا ہے سارے ایسے نہیں ہو، بہت سے صبر کرنے والے بھی ہیں اور شکر کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو تکلیف دور ہونے کے بعد اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کہتے ہیں اس کی وجہ سے پریشانی دور ہو گئی، اس کی وجہ سے تکلیف دور ہو گئی، فلاں نے مسئلہ حل کر دیا، ڈاکٹر بڑا کمال کا تھا اور عامل بڑا کمال کا تھا، ایسا تعویذ دیا، ایسا دم کیا کہ بس سب کچھ کر دیا، پیر صاحب بڑے کمال کے تھے. دوسروں کی طرف نسبت کرتا ہے، اللہ کو بھول ہی گیا جس اللہ نے سب کچھ کیا. پریشان تھا غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، اب حالات اچھے ہو گئے. اب اپنی ذہانت کو سمجھتا ہے، اپنے فن کو سمجھتا ہے کہ مجھے اسی کی وجہ سے یہ عروج ملا ہے، یہ ترقی ملی ہے، یہ کمال ملا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں تو یہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. شکر اور شرک دونوں میں ایک جیسے لفظ ہیں، شین را کاف، شرک میں بھی یہ 3 لفظ ہیں اور شکر میں بھی یہ 3 حرف ہیں، شین کاف را. ترتیب الٹ گئی، صرف ترتیب بدل گئی. شرک اور شکر ہونا تو چاہیے تھا شکر کرتا، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے. اور ایک بات عرض کروں، آج کے دور کا سب سے بڑا شرک، یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں بات لکھی ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا شرک وہ شرک فی الاسباب ہے. شرک فی الاسباب یعنی اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ دے دینا. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے، بیماری کے لیے دوائیں بتائیں، جنگ کے لیے اسلحہ تیار کیا، افراد فراہم کیے، وسائل اختیار کیے، اسباب اختیار کیے، لیکن اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ نہیں دیا. اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، میرا مولا میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا، ان اسباب میں اثر پیدا کرنے والا تو ہے. آج اسباب پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس مادی زندگی کو اتنا مؤثر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اتنا خوبصورت بنا کر کہ بھاولا انسان سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اسباب سے ہوگا. لیکن بھائیو، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اللہ چاہے گا ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. میں نے پہلا درس جو یہاں دیا تھا، پہل سورہ حجرات کا، پھر سورہ کہف کا درس، اس کا خلاصہ بھی چھپا ہوا ہے، دوبارہ بھی ہم چھاپ رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی تقسیم کریں گے. تو اس میں بتایا تھا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو سورہ کہف کے بارے میں اور دجال کے فتنے کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اس میں فرمایا کہ سورہ کہف کا خلاصہ جو اللہ نے بیان کیا وہ ایک جملے میں ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
یہ ساری سورہ کہف کا خلاصہ ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. مادیت کی سوچ کیا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اسباب کے زور پر، اور ایمانی سوچ کیا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. تو بھائیو یہ شرک ایسا ہے کہ اس شرک میں بعض مسلمان کہلانے والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ دے بیٹھتے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم سے اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتی ہے. لیکفروا بما آتیناہم، جس کا حاصل یہ کہ اس کی ناشکری کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا. اللہ کہتا ہے دیا تو ہم نے، اور یہ ناشکرا پن کرتے ہیں، اللہ کو بھول ہی گئے، دینے والے کو بھول ہی گئے. فتمتعوا، تو چند روز عیش کر لو. یہ وعید کے لیے فرمایا، عیش کر لو چند دن. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ حقیقتوں کے کھلنے کا دن ہوگا. اس دن تو کوئی بھی حقیقت پوشیدہ نہیں رہے گی. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ان کا حصہ لگاتے ہیں ان چیزوں میں جو ہم نے ان کو دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایسے ایسے معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جن کی خود بھی حقیقت نہیں جانتے، اگرچہ ان کے نام انہوں نے بڑے متاثر کن رکھے ہوئے ہیں، بڑے بھاری بھرکم نام، لیکن وہ نام ہی نام ہے، حقیقت کچھ ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے خالی اجاڑ مکان کے باہر بڑا ہی مرعوب کن متاثر کن بورڈ لگا رکھا ہو کہ بورڈ دیکھ کر سب متاثر ہوں، پتہ نہیں کیا ہے اندر، اور اندر جائیں تو کباڑ خانہ یا کچھ ہے ہی نہیں. الو بول رہے اندر لیکن بورڈ بڑا متاثر کن، شوشہ بڑی ہے باہر، اندر کچھ بھی نہیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنے معبودوں کے نام بڑے بڑے رکھے ہوئے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ صرف نام ہی نام ہے، ان ناموں کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں. مثال کے طور پر ان کے ہاں اب یہ جو نام تھے لات، ہبل، عزا، منات، یہ اگرچہ آج تو ہم ان ناموں کو ایسے ہی لے رہے ہیں، لیکن وہ جب نام لیتے ہوں گے، ارے لات لات کیا سمجھتے ہو، لات، ہبل، عزا، منات، تو کیسے ڈراتے ہوں گے اپنے کمزوروں کو یا اپنے بچوں کو ہبل کا نام لے کر، عزا کا نام لے کر. لیکن یہ نام ہی نام تھے، حقیقت کچھ نہیں. گنگا مائی، کالی مائی اور فلاں مائی، یہ نام کیسے ان نے بڑے متاثر کون رکھے ہوئے، لیکن پیچھے حقیقت کچھ نہیں. تو تخیلات کو انہوں نے عقیدوں کا نام دے رکھا تھا اور فرضی چیزوں کو معبودوں کا نام دے رکھا تھا. فرضی چیزیں ان کو معبود. الحمدللہ اللہ تو ایک حقیقی وجود ہے، ایک حقیقی وجود، لیکن ان نے جو معبود ٹھہرا رکھے تھے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، فرضی چیزیں ان کو معبود کا نام دے رکھا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں ان میں ایسوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جن کی حقیقت خود بھی نہیں جانتے کیا ہے. بھئی یہ فلاں کا حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے. آج بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں دوسروں کا حصہ ٹھہرا دیتے ہیں. یہ بکرا فلاں بزرگ کے نام کا ہے، یہ مرغا فلاں بزرگ کے نام کا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیا تو ہم نے اور دوسروں کا حصہ اس میں ٹھہرا رہے. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ تم باتیں گھڑتے ہو. یہ جو تم فرضی معبود بنا لیتے ہو، فرضی عقائد بنا لیتے ہو، ان کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں. سبحانہ،
اللہ تو پاک ہے. یہ درمیان میں فرمایا, اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. اللہ کے لیے بیٹیاں, وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور اپنے لیے جو چاہتے ہیں, یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں بیٹیوں کی. تو جہلاء اور مشرکین فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, اور جنات کو ملائکہ کی نسل قرار دیتے تھے. گویا کہ جنات اور اللہ کے درمیان رشتہ ثابت کرتے تھے. حالانکہ اول تو اللہ پاک کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ہی کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے. آپ اندازہ لگائیں, اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے, اللہ کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم نے بڑی ہی خطرناک, بہت ہی بیہودہ بات کہی ہے. آگے کیا فرمایا, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا. اس پر اگر آسمان ٹوٹ کر گر جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, تو اللہ کہتے ہیں مناسب ہے اس بات پر کہ یہ رحمان کی طرف, اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اور کسی کو اپنی اولاد ٹھہرائے, یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا ہے, تو اس کی اولاد نہیں. تو اول تو اولاد کی نسبت کرنا ہی بڑا جرم, اللہ کی طرف نسبت کرنا بہت بڑا جرم, اور پھر اللہ کی طرف نسبت بھی کرنا تو اس جنس کی کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے, بیٹے پسند کرتے تھے, اور اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے بیٹیوں کی. اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمت ضیزی, اچھا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں. ارے یہ تقسیم تو بڑی عجیب تقسیم ہے, بڑی عجیب تقسیم ہے, بڑی فضول تقسیم ہے, بڑی گھاٹے کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو معاذ اللہ لڑکیوں کی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرتے تو ان کا یہ عمل قابل تعریف ہوتا, یہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اصل تو اللہ پاک یہاں ان کی سوچ کے اعتبار سے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں. ان کی سوچ یہ تھی, جیسے آگے آ رہا ہے, کہ لڑکی کا وجود یہ باعث شرم ہے, بیٹی کا باپ ہونا یہ باعث شرم ہے, اور بیٹے کا باپ ہونا یہ باعث فخر ہے. تو اللہ کہتے ہیں اپنے لیے تو بیٹی کا باپ ہونا باعث شرم سمجھتے ہو اور اپنے خالق اور مالک کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو. تو یہ ان کی سوچ کے اعتبار سے ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے, ورنہ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ بیٹوں کی نسبت کرتے اللہ کی طرف تو اللہ کہتے تم اچھا کرتے ہو. آگے ان کی سوچ بیان فرمائی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, اپنا ان کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی ہے. کیونکہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ بشارت ہے, ایک خوشخبری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ باعث رحمت ہے. نمبر 2, اولاد کا زیادہ ہونا یہ ایک نعمت ہے, یہ نعمت ہے. آج ہمارے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ یہ مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت. نعرہ, مسلسل نعرہ, بچے 2 ہی اچھے, یہ نعرہ لگوایا جا رہا ہے قوم سے, اس کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے. لیکن اسلام کی سوچ یہ, اولاد کی زیادتی نعمت ہے, بشرطے کہ اولاد نیک ہو, تو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے.
اللہ نے زیادہ اولاد دی اور سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، سب کو اچھے انسان بنا دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، بیٹی سے نسل کی زیادتی کی امید ہے۔ نمبر 4، اگر اس کے سسرال اچھے ہو گئے تو وہ باعث تقویت ہوں گے، باعث عزت ہوں گے۔ تو اس لیے بیٹی کی ولادت کو اللہ پاک نے خبر سے تعبیر نہیں کیا، بشارت سے تعبیر کیا۔ فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور دل میں گھٹنے لگتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، غم کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ گیا اور دل گھٹ رہا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اللہ پاک دیکھے کیسے اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ظاہری کیفیت یہ کہ چہرہ کالا پڑ گیا، دل کی کیفیت یہ کہ دل گھٹ رہا ہے، اور دماغ کی کیفیت کیا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور کیا سوچتا ہے، کیا پلان بناتا ہے، کیا منصوبہ بناتا ہے؟ ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو زندہ رہنے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں مٹی میں گاڑ دوں، یہ سوچ رہا ہے۔ الا ساء ما یحکمون، ہائے کیسی بری تجویز یہ کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا، زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ سارے عرب بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے تھے، بعض لوگ یا بعض خطیب جو واقف نہیں ہوتے وہ اس مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں کہ عرب میں کسی بیٹی کو زندہ ہی نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ تو بھائی بیٹی کوئی زندہ نہیں رہتی تھی تو شادیاں کہاں کرتے تھے وہ، اور پھر عربوں کی نسل کہاں سے چلی؟ ہونا تو چاہیے تھا جب بیٹیاں ہی نہیں رہیں، عورت کا وجود ہی نہ رہا تو عرب تو ختم ہو جاتے، جبکہ ان کے ہاں تو 4 بیویاں بھی تھیں، 10 بیویاں بھی تھیں اسلام سے پہلے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے دلوائیں کہ 4 تک رکھنے کی اجازت ہے، باقی کو طلاق دے دو۔ ایک خطیب صاحب کو میں نے خود سنا، اللہ ان کو معاف فرمائے، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا، اور مجمع بھی ایسا ہی، سننے والے بس سر ہلا رہے ہیں۔ تو خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں ابو جہل مکہ کی سلطنت کا بادشاہ تھا، یہ پہلا جھوٹ بولا اس نے۔ اس لیے کہ ابو جہل کہاں بادشاہ تھا، وہ تو ایک سردار تھا دوسرے سرداروں کی طرح، دوسرے بہت سارے سردار تھے، ابو جہل بھی ایک سردار تھا۔ تو پہلے اب جھوٹ تو یہ بولا، کہنے لگے ابو جہل مکہ کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ دوسرا جھوٹ بولا، کہتے ابو جہل نے پولیس رکھی ہوئی تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، جھوٹ بولا۔ تیسرا جھوٹ بولا کہ وہ پولیس تلاش کرتی رہتی تھی، کسی کے ہاں بچی تو پیدا نہیں ہوئی، یہ تیسرا جھوٹ بولا۔ اور اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یہ چوتھا جھوٹ بولا۔ کوئی پولیس نہیں تھی، اور ابو جہل بادشاہ نہیں تھا، اور کسی پولیس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کسی کی بچی کو قتل کر دیتے، جو کرتے تھے وہ خود کرتے تھے۔ اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف 2 قبیلوں میں رواج تھا، قبیلہ مزر اور قبیلہ تمیم، یہ بعض اوقات یہ حرکت کرتے تھے، اور آج بھی وہ جگہ لوگ دکھاتے ہیں جس جگہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے حضور آئے، اللہ اکبر، اور کیا کیا نعمت لے کر آئے، اللہ اکبر۔ کون سا طبقہ ہے جس کی گردن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تلے دبی ہوئی نہیں ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ احسانات میرے آقا کے عورتوں کے طبقے پر ہیں۔ عورت کا وجود باعث شرم تھا، بیٹی کی ولادت باعث شرم تھی، عورت کے حقوق پامال تھے، عورت کو پاؤں کی گرد، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، مائیں وراثت میں منتقل ہوتی تھی بچوں کی طرف، وراثت میں مائیں منتقل ہو رہی ہے، ایک باپ نے کئی شادیاں کی، اب وراثت میں مال چھوڑا، بھیڑ بکریاں چھوڑی، وہ تقسیم ہو رہی ہیں تو مائیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں۔
یہاں تک عورت کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حقوق دیے، بالخصوص بیٹی کی حیثیت سے. ویسے تو ماں کی حیثیت سے بھی ہیں، بیوی کی حیثیت سے بھی ہیں، لیکن خاص طور پر بیٹی کی حیثیت سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ الذکر علیہا ادخلہ الجنہ. اللہ پاک نے جس کو بیٹی عطا کی، پھر نہ تو اس نے بیٹی کو قتل کیا، نہ بیٹی کو ذلیل کیا، نہ بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح دی. یہ بھی سوچ لے، آقا نے فرمایا بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، بیٹی کی تربیت پر بھی ویسے ہی دل کھول کر خرچ کیا جیسے کہ بیٹوں پر خرچ کرتا ہے. آقا نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی ادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ایک دوسری حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کان لہ سترا من النار. آقا نے فرمایا بیٹی کی ولادت ایک آزمائش تو ہے، یہ خود فرمایا بیٹی کی ولادت، بیٹیوں کا باپ ہونا ایک آزمائش تو ہے، لیکن یاد رکھو جو شخص بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا ہوا اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی. اور تیسری حدیث بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ. فرمایا کہ جس نے دو بچیوں کی بالغ ہونے تک کفالت، تربیت اور پرورش کی تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں. تو سب سے زیادہ حضور کے احسانات طبقہ نسواں پر. تو کہاں بیٹی کی ولادت کو زحمت سمجھتے تھے، شرم سمجھتے تھے، اور کہاں وہ وقت آیا کہ بیٹی کے باپ ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی بیٹی کی ولادت پر شرمندہ ہوتا ہے. آج بھی بعض لوگوں کے چہرے بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر کالے پڑ جاتے ہیں. آج بھی بعض لوگوں کے دل میں غم کے جوار بھاٹے اٹھتے ہیں بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر. اور آج بھی ماڈرن طریقے سے بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں قتل کیا جا رہا تھا. یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جب بعض اوقات جنس کا تعین ہو جاتا ہے تو بعض ایسے بد نصیب باپ اور بعض ایسی بد نصیب مائیں ہیں جو بیٹیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتی ہیں. گزشتہ دنوں یہ بڑی خبر اٹھی، آپ نے بھی پڑھی اور سنی ہوگی میڈیا کے ذریعے، کہ ایک کچرا کنڈی سے 5 نوزائیدہ بچیوں کی لاشیں ملی. اور عیدی والوں نے کہا کہ ایسی 1100 بچوں کی لاشیں ہم نے پورے سال میں اٹھائی ہیں. یہ لاشیں کس کی ہیں؟ غلط تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی، اور دوسرے ان میں سے بعض وہ بچیاں ہیں جو اگرچہ منکوحہ عورتوں کی ہیں لیکن یہ دیکھ کر کہ بچی پیدا ہونے والی ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ختم ہو گیا، مضمون کچھ نہ کچھ باقی ہے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو جامع مسجد توابین میں بیان کریں گے. جو حضرات وہاں تشریف لا سکیں، اور ایسے تو کم ہی ہیں تو وہاں تشریف لائیں، وگرنہ شفیق بھائی نے یہاں وہ موبائل کے ذریعے سے سنانے کا انتظام کر رکھا ہے. یہاں پر بھی آپ ہر اتوار کو شرکت کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بندوں نے مالک کے فرما، زمانہ میں تھا دور صحبائے بطلاں، میں حق سے محرم نہ تھی بزم دوراں، اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، خم معرفت کا تھمو خام اب تک، نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے.